اور اس ماہ کو ماہ میلاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے، بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی شان و شوکت والا مہینہ ہے، بڑی ہی بلندی والا ماہ مبارک ہے، بڑی ہی رفعت والا ماہ مبارک ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس ماہ کے اندر رب کا محبوب دنیا میں تشریف لایا، کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک کے اندر آمنہ کا لال محبوب رب ذوالجلال کی آمد ہوئی تھی، اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ، خوش نصیب ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ نصیب کی بات ہے۔ کسی نے پوچھا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے، میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو، میرے بھائی جو نبی کا میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، جو نبی کا میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ میلاد ہوتا ہی اس کا ہے جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے، اور رب تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ کہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ ہی وہ کو جنا ہے۔ رب تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو ہم ان کا میلاد مناتے ہیں، رب کا میلاد مناتے ہیں، پھر محبوب کا میلاد مناتے ہیں، تو پھر شرک میں سمجھ میں آتی ہے، جبکہ رب کا میلاد ہے ہی نہیں۔ وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میلاد منانا ہم سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، ہم کہتے ہیں تمہارے نصیب میں نہیں، تمہاری قسمت میں نہیں لکھا کہ میلاد منانا۔ احباب اسی مقام یہ ماہ مبارک بڑی ہی شان والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول شریف کا مطلب ہے پہلی فصل۔ یہ ماہ مبارک یہ وہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ کے اندر ایک ساعت ایسی آتی ہے، اگر وہ ساعت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ اگر وہ ساعت نہ ہوتی، اگر وہ وقت نہ ہوتا، وہ ٹائم نہ ہوتا، وہ ٹائم کون سا تھا؟ وہ ٹائم وقت وہ تھا جس وقت میرے محبوب کی ولادت ہوئی۔ محبوب کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سن لو، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب مبین، روشن کتاب تمہارے پاس ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا ہے، لیکن اس کلام کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد آقا کی ذات مبارکہ، نور سے مراد نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو
نور پیدا کرتا ہے، نور بنایا ہے۔ ہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بشری لبادہ پہن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے وہ غلط کہتے ہیں، اور جو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اگر نور کو دیکھا جائے تو نور بننے میں بے مثال ہے کہ رب کی ذات کے بعد اگر کسی کی شایان شان، کسی کی شان زیادہ ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی شان زیادہ ہے۔ اور اگر ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہتے ہیں، وہ بشر ہم جیسے نہیں ہے، وہ ہم جیسے نہیں ہے، وہ افضل البشر ہے۔ میرے محبوب کی ذات افضل البشر ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، وہ کہنے لگے کہ ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کی ہیں، ہماری طرح بچے ہیں، ہماری طرح تجارت کرتے ہیں، ہماری طرح کام کاج کرتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح ہی بولتے ہیں، ہماری طرح ہی دیکھتے ہیں، ہماری طرح ہی چیز کو پکڑتے ہیں، ہماری طرح ہی چلتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ تو ہے ہی ہماری طرح، یہ تو ہے ہی ہم جیسے۔ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ نبی کا احترام اتنا کرو کہ جتنا ایک بڑے بھائی کا، بڑے بھائی کا کرتے ہیں۔ یار اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ النور، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد مقرر امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، آقا علیہ السلام سے سوال کیا، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ تعالی نے سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب رب کی ہی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس کے نور سے پیدا فرمایا تھا، اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا، اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ یہاں سے صحابہ کرام کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، وہ جانتے تھے اس بات کو اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، کہ رب نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے، اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں آقا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ لوح محفوظ کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا۔ آقا 70,000 سال تک، کتنے؟ 70,000 سال تک وہ ستارہ جو ہے وہ طلوع رہتا تھا، پھر وہ ستارہ 70,000 تک نور رہتا تھا۔ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس ستارے کو 72,000 سال مرتبہ 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جبرائیل عزت ربی انا ذالک الکوكب، اے جبریل سن لے پھر وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ جو تو ستارہ دیکھتا تھا وہ میں ہی تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ لوگ باتیں کرتے کہ ہمارے جیسے بشر ہاں بشری لبادہ پہن کر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بشر بنا کر بھیجا تھا تاکہ ہماری رہنمائی کی، ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا پتہ چل جائے، ہمیں دنیا کے اندر رہنے سہنے کا پتہ چل جائے، ہمیں دنیا کے میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں تجارت کر کے دکھائی، ہمیں شادیاں کر کے دکھائی۔ آج کل تو ویسی تجارت کوئی نہیں کرتا، ہاں اپنے جیسا کہہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن جس طرح سے میرے محبوب نے تجارت کی ویسے تجارت تو ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جس طرح سے زندگی کو گزارا ہے، ہم کیا اس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں؟ جس طرح سے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ کی تربیت کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، جس طرح سے میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، کیا ہم اس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں؟ ویسے کہہ دینا کہ ہماری طرح ہے، نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی۔ کوئی بندہ کشمیر میں چلا جائے، کوئی بندہ کشمیر میں چلا جائے، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں جا کر موٹا سوٹ پہن لیتا ہے، کیا اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو انداز ہے، جو اس کی جسمانی صورت ہے وہ بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی، وہ وہی رہے گا، وہ وہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے وہاں جا کر موٹا لباس پہن لیا تو اب وہ کشمیری ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی چڑیا ہے، وہ اپنے بھول کو اگر بچہ ہوتا ہے اڑنا سکھاتی ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، تجزیہ بھی کیا ہوگا، تجربہ بھی ہوا ہوگا اس بات کا کہ چڑیا جو ہوتی ہے اپنے بھول کو، اپنے بچے کو اڑنا کس طرح سے سکھاتی ہے؟ وہ تھوڑا سا اڑتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، وہ تھوڑا سا اڑتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بورڈ جو ہوتا ہے اس کا بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اڑتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ چڑیا پھر اسی انداز سے کرتی ہے۔ کیا چڑیا کو اڑنا نہیں آتا؟ کیا چڑیا کو اڑنا نہیں آتا؟ اب بچہ کیا کہے گا کہ میری طرح ہے؟ کیا یہ میری طرح ہے؟ نہیں، وہ جو اس کو اڑنا آتا ہے، وہ اڑ سکتی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا اڑ کر اس لیے دکھا رہی ہے تاکہ اس کے بچے کو بھی اڑنا آ جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نور ہے، بشری لبادہ پہن کر دنیا میں تشریف لائے تاکہ محبوب کی جو امت ہے، جس طرح سے میرے محبوب نے زندگی گزاری ہے، اس طرح سے محبوب کی امت اپنی زندگی کو گزارے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری طرح ہے، نہیں میرے بھائی، تو ہماری طرح نہیں ہے، تو ہماری طرح ہے۔ وہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اگر السلام کو دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ روزے کچھ دن گزرتے ہیں، صحابہ کرام کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ اندر جا رہے ہیں، بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتے ہیں، اے میرے یارو کیا بات ہے؟ بڑے کمزور ہو گئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آقا ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان تو نہیں آیا۔ آقا آپ روزے رکھ رہے تھے تو ہم نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے یارو
کیا مطلب کہ میرے محبوب کو نوری خدا بھی ملتی ہے، میرے محبوب کو نوری خدا بھی ملتی ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے، میں نے عرض کیا ہے کہ اگر وہ بشر تھے تو افضل البشر تھے، افضل البشر تھے میرے محبوب علیہ السلام۔ دنیا سے ظاہری مثال پایا، ہر بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ اس کے درجے کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق اس کی جو روح ہوتی ہے اس مقام پر پہنچا دی جاتی ہے۔ فرشتے اس روح کو اس کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس روح کا فلاں مقام فلاں جگہ منصوب بنا جاتا ہے۔ اگر اس ذات کی سلام کا ظاہری مثال جسم سے جو اچھی جگہ ہوتی ہے، جسم سے اچھی جگہ ہوتی ہے، روح کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی جب روح قبض کی، جب روح قبض کی، میرے محبوب علیہ السلام کی روح کو لے کر جا رہے تھے فرشتے، جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس مقدس روح کو کہاں رکھا ہے، کہاں رکھا جائے۔ رب سے پوچھے مالک تیرے محبوب کی روح ہے، اس کو کہاں رکھا جائے؟ تو پھر رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میرے محبوب کے جسم اطہر سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر سے بڑھ کر جنت بھی قیمتی نہیں ہے، جنت کے مقامات بھی قیمتی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس دنیا کائنات کے اندر کوئی بڑھ کر چیز ہے تو میرے محبوب کا جسم اطہر ہے، میرے محبوب کا جسم اطہر ہے۔ ایسا کرو کہ میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے جسم کے اندر دوبارہ داخل کرو۔ آج بھی میرے محبوب کی روح مبارک آقا کے جسم کے اندر موجود ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھوٹا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا عام دنوں کے اندر میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتوں کی وہاں پر ڈیوٹی ہے، فرشتوں کی وہاں پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ درود پڑھا ہوا فرشتے محبوب علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے، درود و سلام پڑھا ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میرا امتی شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات جو ہوتی، جمعہ کا دن، جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، شب جمعہ اور جمعہ کے دن میری ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، میں اس کے درود و سلام کو اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، میں خود سنتا ہوں اس کے درود پاک کو پڑھا ہوا، وہ درود و سلام جو میری ذات پر پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سماعت فرماتا ہوں، خود سنتا ہوں۔ میرے بھائی یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لقب ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین مانتے ہیں، ذو النورین مانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن میرے محبوب کو نہیں مانتے۔ ذو النورین دو نوروں والا۔ اب عثمان غنی کو یہ لقب جو ملا ہے ذو النورین کیوں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا نکاح، دیگر بات نہیں کریں، ایک کا وصال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی کا نکاح جو ہے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جس کے نکاح کے اندر نبی کی دو بیٹیاں آ جائے وہ دو نوروں والا بن جاتا ہے۔ جس کی بیٹیاں ہیں اس کے نور کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی بیٹیاں نکاح میں چلی جائیں وہ نوروں والا بن جاتا ہے، تو جس کی بیٹیاں نکاح میں گئی ہو تو اس کے نور کا عالم کیا ہوگا، اس کے نور کی حالت کیا ہوگی۔ عثمان غنی کو تو ذو النورین دو نوروں والا مانتے ہیں، پر جس کی بیٹیاں ہیں اس کے نور کو نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں کہ تم بشر ہے، ہماری طرح ہے۔ میرے بھائی میرے محبوب علیہ السلام کو جو بشر بنا کر بھیجا گیا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس لیے بنا کر بھیجا گیا تاکہ ہمیں دنیا کے اندر رہنے سہنے کا پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے
ہماری طرح ہی ہماری طرح ہی شادیاں کرتے ہیں، ہماری طرح ہی ہیں، ہماری طرح ہی کام کر رہے ہیں، ہماری طرح ہی ہیں. نہیں میرے بھائی، افضل البشر ہے. اگر نور کو دیکھا جائے تو رب کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات ہے، وہ میرے محبوب کی ذات ہے. میرے محبوب نور میں بھی بے مثال ہے اور بشر ہونے میں بھی بے مثال ہے، بے مثال ہے. میرے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، اے میرے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صحابہ کرام کا سب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم خوش ہوتے ہو، تم خوش ہوتے ہو، تم نے مجھے ظاہری میری زیارت کی ہے، مجھے دیکھا ہے، مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، تمہیں ایک سلام ہے، تمہیں ایک سلام ہے. لیکن تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ مجھے بن دیکھے جو ہیں وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، انہیں ساتھ سلام ہے، انہیں ساتھ مرتبہ سلام ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، بڑے ہی پیارے صحابی ہیں. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہودی کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے، گھوڑے کا یا اونٹ کا سودا ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سودے کی غرض سے تو باہر نہیں تشریف لائے تھے، جب یہ چیز پسند آ گئی، سودا کر لیا، آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، واپس آ کر تمہیں تمہارا جو پیمنٹ ہے، رقم ہے، یہ تمہیں دے دیتا ہوں. یہودی جب آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، یہودی کو انکار ہونے لگ جاتا ہے، وہ ریٹ زیادہ دینا ہوتا ہے. اب یہودی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہودی نصرانی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے. ہماری دوستی انہیں کے ساتھ، ہماری زندگی کا طرز عمل انہیں کے مطابق چلتا ہے. ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے. ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ یہود و نصارہ کے مطابق چلتا ہے. ہماری شادیاں دیکھ لیں تو وہ بھی یہودیوں کی طرح نصرانیوں کی طرح ہمارے شادیوں کے عمل ہے. اگر اسلام کی سنت مبارک اس انداز سے نہیں ہوتی، جس طرح سے رشتہ پسند کرنا چاہیے، ہم رشتہ کس طرح سے پسند کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اس کا آباء و اجداد کا کیا مسئلہ ہے. ہم کبھی یہ نہیں جانچ پڑتال کرتے کہ یار یہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ محبوب کی حدیث کے اوپر زندگی کو گزارتا ہے یا نہیں گزارتا. ہم دولت دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے ایمان کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس کی وجہ سے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، خراب ہوتے ہیں. ہم گھروں کو جا کر چیک کرتے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں دیکھتی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. جس بندے کی دین کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے وہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے. میں بات کر رہا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سودا ہو گیا، یہودی کا سودا کسی اور کے ساتھ ہونے لگا. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا ہے، تو کیسے دوسرے شخص کا سودا کر رہا ہے، تو نے کیوں اس کے ساتھ سودا کیا، میرا تیرے ساتھ سودا ہوا ہے. اب یہودی جو ہے جیسے ہی آقا علیہ السلام نے بات شروع کی تو لوگوں کا رش پڑنا شروع ہو گیا. آج کل کی دیکھ لیں آپ کہ جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے شہر کے اندر گلی کے اندر تو لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سننا شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، صحابہ کے نام ہوا کرتے ہو گئے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود ہے. اب یہودی نے دیکھا کہ یہ تو صادقین ہے، لوگ ان کی بات پر یقین کریں. ایسا کرتا کہ میں تیرا مانتا ہوں جب بات ہوئی تھی میری اور ان کی ہوئی تھی، گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں، گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں. یہودی کہتا ہے چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ کی شریعت گواہ کہتی ہے، آپ مجھے گواہ لا دیں تو میں مان جاتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام جب بات سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی تھا نہیں. اتنے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے مسئلے کو سن رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے یہودی سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی کا سودا تیرے ساتھ ہوا، میرے نبی کا سودا تیرے ساتھ ہوا ہے. مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام اس چیز کا سودا ہوتا ہے، گھوڑے کو دیتے ہیں ہاتھ میں، غلام کو دیتے ہیں، غلام لے جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، صحابہ کرام جان رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں چاروں طرف میرے بات کو رک جاؤ.
آپ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اے حذیفہ جب میرا اور یہودی کا سودا ہوا تھا اس وقت تو موجود نہیں تھا، تو موجود نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا اور یہودی کا سودا ہو چکا تھا، میں موجود نہیں تھا، لیکن جب آپ کی بات چیت ہو رہی تھی اس وقت میں آ گیا، آپ نے فرمایا اے یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، امین ہیں، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا کہ تیرا اور میرا سودا ہوا ہے، میں نے گواہی دے دی۔ آقا یہ تو ایک کوڑے کی بات ہے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہائے ہائے ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ رب ایک ہے، ہم تو 360 کی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ہم تو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ہم تو سورج کی پوجا کرنے والے تھے، ہم تو چاند کی پوجا کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آقا ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے سنا تو ہم نے تو رب کو تسلیم کر لیا، ہم نے تو رب کو تسلیم کر لیا۔ تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام کیا عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہوا میں لہراتے ہیں اور یاروں سے فرماتے ہیں اے میرے یاروں میری شریعت یہ کہتی ہے جہاں بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن جس جگہ پر میرا حذیفہ کھڑا ہو جائے گا اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ انعام کیسے ملا؟ محبوب کے ساتھ محبت کا ہے، یقین پختہ رکھتے تھے، ایمان مضبوط تھا ان کا، اور میرے محبوب علیہ السلام کا جو چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا نا وہ مرید ہو جاتا، بس دیکھ لیتا۔ ابو جہل نے دیکھا ہی نہیں، ابو لہب نے دیکھا ہی نہیں، جس نے دیکھا وہ فدا ہو جاتا، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو فدا ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے آپ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تو انہوں نے سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے یارو رب نے میرے چہرے کے اوپر 70,000 نور کے پردے ڈالے، 70,000 نور کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر میں ایک پردہ اٹھا دوں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے کم ظرف ہوتی ہیں، عورتوں نے جو ہے سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اگر میں ایک پردہ اٹھا دوں میرے یاروں تم اپنی گردنیں کٹوا دو، تم اپنی گردنیں کٹوا دو، میرے اوپر تو میرے رب نے 70,000 نور کے پردے ڈالے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ شریف سے دور کہیں جنگل میں سیر کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک قافلہ رکا ہوتا ہے، پڑاؤ کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں دور کہیں سے روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں پر کون ہے؟ آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پڑاؤ ہے، قافلہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں سرخ رنگ کا اونٹ میرے محبوب علیہ السلام کو پسند آیا، بہت خوبصورت۔ آج بھی عرب کے اندر سرخ رنگ کی بڑی بڑی ویلیو ہے، سرخ رنگ کا اونٹ میرے محبوب علیہ السلام کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ نادان جانتے نہیں تھے کہ تمہارے پاس اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، تمہارے پاس اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، اس کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سردار کا ہوا ہے۔ آپ سردار کے پاس چلے جاتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں اے سردار یہ اونٹ تمہارا ہے؟
اب اس سردار کی نظر محبوب کے چہرے پر پھر جائے، تیری تک کے نگاہ میں مرید ہو گئی، تیری تک کے نگاہ میں مرید ہو گئی۔ سردار کی نظریں آقا علیہ السلام کے چہرے پر پڑتی ہیں، وہ چہرہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، چہرہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، اتنا نورانی چہرہ، اتنا شفاف چہرہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ چہرے کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے جی یہ میرا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیچتے ہو؟ بیچ دیتا ہوں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کتنے کا؟ جناب جتنے کہیں گے اتنے کا بیچ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنے ٹھیک ہے جناب، اتنے ہی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس میں کوئی خریدنے کی غرض سے تو نکلا نہیں تھا، میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا، تمہارا مجھے بہت پسند آ گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں واپس جا کر تمہارے پاس پیسے بھیج دیتا ہوں، تم اپنی رقم لے لینا ہو تو بھیج دینا۔ جی جناب ٹھیک ہے۔ آپ اونٹ پکڑتے ہیں، اگر السلام اونٹ پکڑتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، سارے لوگوں کے جو قبیلے کے سارے دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ اگر السلام تشریف لے جاتے ہیں ان کی جو نظریں ہٹتی ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں پتا سردار ایک غیر بندہ آیا تیرے کو پیسے بھی نہیں دیتے، ریٹ بھی تینوں پورتا رہے، تو جی کی مرضی کر لو، وہ کہا تھا سردار تو کہا سردار وہ سرداری سے قابل ہی کوئی نہیں رہ گیا کہ یار پتہ نہیں میں انہیں چہرے پر دیکھ کے آنا کہ میری بھی سمجھ آئی کہ کتنا چہرہ دیکھا اتنا سونا چہرہ، اتنی خوبصورت چہرے والی ذات آ گئی میرے پاس۔ اب وہ کہتا ہے وہ پتہ نہیں جھوٹا ہوگا معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں کرنے لگی۔ سردار کی بیوی اپنے خیمے کے اندر دیکھ رہی تھی، جن کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی، جب لوگ باتیں کر رہے تھے تو وہ کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ بندہ سچا تھا، اس کا چہرہ جو تھا وہ بتاتا تھا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جو کہہ کر گیا ہے وہ سچ بول کر گیا ہے، وہ تمہاری رقم واپس دوبارہ ضرور پہنچائے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی آقا علیہ السلام کا غلام کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کو وہ لے کر آتا ہے اور ساتھ ہی پیمنٹ بھی لے کر آتا ہے۔ جب وہ پیمنٹ اور وہ لے کر پہنچتا ہے سردار کو دیتا ہے، سردار کہتا ہے یار تیرے ساتھ تو میرا سودا نہیں ہوا، میں تو اسی کو جانتا ہوں جس کے ساتھ میرا سودا ہوا تھا، ایسا کر ہمیں وہاں لے چل، ہمیں وہاں پر لے چل۔ سارے قبیلے والے جو ہیں اور اپنے سردار کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتا ہے جا کر، سردار کہتا ہے جناب یہ سودا جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، جو سودا ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، آپ ایسا کیجیے ہمیں کلمہ پڑھائی اپنی غلامی میں شامل کر دیجیے، اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے، تیری تک کے نگاہ میں مرید ہو، تیری تک کے نگاہ میں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اتنا نورانی تھا، اتنا نورانی تھا، میرے محبوب کے چہرے پر کسی کی آنکھیں ٹکتی نہیں تھی، صحابہ کرام دیکھتے تھے لیکن نظریں تکا کر، جیسے ہم آج کل ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں نا، تو صحابہ کرام کی نظریں نہیں ٹکتی تھی، دیکھتے تھے نظریں نیچے ہو جاتی، اتنا جلال تھا، اتنا خوبصورت چہرہ، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام سے پڑھ کر اس دنیا کائنات کے اندر خوبصورت ہے ہی نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، جتنا رب نے اپنے محبوب کو خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور قربان جاؤں اس رب کی بے نیازی پر کہ رب نے وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اور رب نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، آنکھیں دی، رب نے احسان نہیں جتلایا، آپ کو ہاتھ دیے، رب نے احسان نہیں جتلایا، رب نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دی، کہاں کی نعمتیں ہمیں عطا کی، ہمیں اولاد سے نوازا، ہمیں ماں باپ جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں احسان نہیں جتلایا۔ جس کے پاس آنکھیں نہ ہو اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی قدر کیا ہوتی ہے، جس کے پاس زبان نہ ہو اس سے پوچھو کہ زبان کی قدر کیا ہوتی ہے، جس کے پاس پاؤں نہ ہو اس سے پوچھو کہ پاؤں کی قدر کیا ہوتی ہے، جس کے پاس ہاتھ نہ ہو اس سے پوچھو کہ ہاتھوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ لیکن رب نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب رب نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا تو پھر رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیج دیا، میں نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے، ساتھ ہی رب نے احسان جتلا دیا کہ میں نے اپنا محبوب، کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی کو؟
آج کوئی دے کر تو دکھائے، وہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ اگر اس کے محبوب کی طرف کوئی دیکھ لے تو وہ کہتا میں تیری آنکھیں نکال دوں گا، تو نے میرے یار کی طرف دیکھا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ لیکن قربان جب اس رب کے اوپر اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اب ہمیں مل گیا، بغیر محنت کے مل گیا، کچھ کرنا نہیں پڑا۔ اسی لیے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ ہماری طرح ہیں جو میلاد مناتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو رب کے محبوب کا میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں سلام ہو میری پیدائش کے دن کے اوپر، میری پیدائش کے دن کے اوپر، اور قربان جاؤں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا، بن مانگے عطا فرما دیا۔ اسی لیے ہمیں قدر نہیں میرے بھائی، اس محبوب کی قدر کی، وہ شانوں والا محبوب ہے، وہ بڑی ہی عظمتوں والا محبوب ہے، وہ بڑی ہی نفرتوں والا محبوب ہے۔ اس نبی کا میلاد جو ہے بھرپور طریقے سے منایا ہے۔ جو غلط طریقے سے مناتے ہیں، جو میلاد منانے کے اندر خرافات کا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ڈھول باجے بجاتے ہیں، اور یہ بات بھی واضح کرتا چلو، یہاں پر میرے دوست احباب موجود ہیں، یہاں پر شہروں کے اندر جب لائٹنگ ہوتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں لائٹنگ دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں باہر۔ وہ لائٹنگ جو ہوتی ہے وہ محبوب کے میلاد کی خوشی کی ہوتی ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم ہے۔ ان کے لیے حکم یہی ہے کہ تم نے چار دیواری کے اندر رہنا۔ ہم بھی منع کرتے ہیں اس بات سے، جو غلط کام ہوتا ہے ہم اسے منع کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ آقا علیہ السلام کا میلاد کس طرح سے منانا چاہیے؟ میرے محبوب کا میلاد مناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اس محبوب کی نعتیں پڑھو، اس محبوب کے ترانے گاؤ، اس محبوب کی عظمت کے گیت گاؤ، وہاں پر باز و نصیحت ہو کہ بھائی نے ایک بات کی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی ولادت کے دن کیک کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، کیک اللہ کا حلال رزق ہے، کھانا چاہیے، درود و سلام پڑھ کر تو اگر آپ کاٹ لیتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ غلط چل رہا ہے، تو یہ ہے کہ کیک کے اوپر آقا علیہ السلام کا نام لکھا جاتا ہے، روزہ مبارک بنایا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں جو اس کو کاٹ رہے ہو، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک آپ لیں، اللہ کا رزق ہے، پاک طاہر ہے، اس کو آپ کھائیں، دوستوں میں تقسیم کریں، مٹھائیاں تقسیم کریں، جیسے ہم ہمارے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جس کے صدقے سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں جب اس کی ولادت کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے دعا ہے۔